بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ. آج ہے 15 جون اور دن ہے اتوار کا. چھٹی کا دن ہے لیکن خبروں کی بھرمار ہے. اسرائیل اور ایران کی جنگ کی وجہ سے ذرا توجہ اس طرف زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان میں فسطائیت کم ہو گئی ہے. فسطائیت بدستور جاری ہے، معاشی دہشت گردی بھی جاری ہے اور پاکستان کو لوٹ مارنے کا سلسلہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے. اور یہ جو جعلی رجیم اس وقت مسلط کی گئی ہے وہ بھی کوئی رعایت نہیں کر رہی، اور صرف ایک ہی اس میں ان کا مطمع نظر ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جعلی نظام، یہ الیکشن چوری کا نظام چلتا رہے. اور اس سلسلے میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس پس پردہ ہو رہی ہیں، اور ایک اہم ترین خبر اس ولاگ میں دیں گے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے دورہ امریکہ سے متعلق کہ عالمی میڈیا اس دورے کو کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ایک ایسی خبر جس کے بعد میرا خیال ہے کہ میں تو ضرور نادم ہوں کہ آخر اس کی افتاد کیا آن پڑی ہے کہ پیسے دے کر لابیسٹ ہائر کر کے اس طرح کے ایک انویٹیشن منگوائے گئے صرف اس لیے کہ طاقت کے اعلیٰ ایوانوں میں ایک دفعہ جانے کا موقع مل جائے. تو بہرحال اس بارے میں ہم خبر شیئر کریں گے، لیکن پہلے ذرا پاکستان کی صورتحال، معاشی صورتحال کیا ہے، کیونکہ اب تک 3.5 سال سے صرف ایک سودا بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان کی معیشت بڑی خراب ہے، اور خراب کرنے والے عمران خان صاحب تھے، جبکہ حقیقت ہے کہ اس وقت معیشت مہا اچھی تھی. اور اس وقت صورتحال ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس چل رہا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی بجٹ آ چکا، اور اس کو سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہے وہاں پہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، وہاں پہ اس کی نوک پلک سنواری جاتی ہے. کوئی ڈیمانڈز ہیں کسی کی وہ پوری کی جاتی ہیں، کوئی اس میں ہلکی پھلکی تبدیلی کرنی ہو تو وہ کی جاتی ہے، تاکہ سینٹ میں قائمہ کمیٹی کے اندر ہی سارا کچھ مکمل ہو جائے، اور جب وہ ہاؤس میں جائے تو وہ بل پاس ہو جائے، فائنانس بل جسے بجٹ عرف عام میں کہا جاتا ہے. تو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس تھا جی، کل کا دن ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین راشد لنگڑیال، یہ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، سینئر بیوروکریٹ ہیں، حکومت کے اپنے لگائے ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے امیر ترین طبقے نے 1233 ارب روپے کے ٹیکس واجبات ادا نہیں کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی صرف 5% آبادی کے پاس دولت ہے، 5% آبادی کے پاس دولت ہے، اور جبکہ ملک کی 95% آبادی ٹیکس ادا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. اور چیئرمین ایف بی آر نے بتایا کہ ملک میں 6,70,000 امیر گھرانے ہیں، جن سے ٹاپ 1% کی سالانہ اوسط آمدنی 1 کروڑ روپیہ ہے. یہ 5% لوگ مجموعی طور پر 1700 روپے ٹیکس دینے کے پابند ہیں، مگر صرف 499 روپے جمع کرواتے ہیں، اور 1233 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہوتا ہے. اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ 1233 ارب روپے کا مطلب ہے کہ آپ کا تقریباً 4 ارب ڈالر کا جو ٹیکس ہے وہ چوری ہو رہا ہے. 4 ارب ڈالر کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے، اس سے بھی شاید کچھ زیادہ. تو جب 4 ارب ڈالر کا جو چوری ہوتا ہے جی ٹیکس، تو اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے. اور ہم آئی ایم ایف سے کتنا قرض لے رہے ہیں؟ 6 ارب یا 7 ارب روپے کا، 7 ارب ڈالر کا قرضہ لے رہے ہیں، اور 4 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارا ٹیکس چوری میں چلا جاتا ہے. اور ٹیکس چوری کون کرتا ہے؟ تمام کے تمام مراعات یافتہ طبقہ، بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے صنعت کار، بڑے بڑے کھاتے پیتے اور بڑے بڑے سیاستدان یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں. اور بڑے بڑے کاروباری لوگ جن کے کارخانے ہیں، جن کی فیکٹریاں ہیں، جن کی ملیں ہیں، وہ یہ پیسہ چوری کرتے ہیں جناب. تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے. لیکن جب افتاد کس پہ آن پڑتی ہے؟ میرے پہ اور آپ پہ، ایک عام آدمی پہ جو پہلے ہی ٹیکس دے رہا ہے. تنخواہ دار طبقہ سالانہ 600 ارب روپیہ ٹیکس دیا، اگلے سال کے لیے 535 ارب روپے اس کے لیے مختص کیا گیا کہ 535 ارب روپے تنخواہ دار طبقے سے لینا ہے، اور جبکہ باقی سب جو ہیں وہ صرف دیتے ہیں 60 سے 65 ارب روپیہ ٹیکس، اور کماتے ہیں وہ اربوں میں، کھربوں میں. اور ان کے کارخانے دیکھ لیں، ان کی ملیں دیکھ لیں، اور ان کے رہن سہن دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو بہرحال
یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسرا جناب، تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف رکھا گیا تھا اور ان کا جو ٹیکس ہے وہ کم کیا گیا تھا، لیکن اب ہے کہ وہ ٹیکس کی رعایت جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے۔ ان حالات میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو رجیم ہے، اس رجیم کا کوئی اس کی پریورٹی نہیں ہے کہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان میں ریفارمز لے کے آنی ہے، عام آدمی کا مسئلہ حل کرنا ہے، مفت تعلیم دینی ہے، صحت مفت دینی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور صحت کی سہولتیں اچھی کرنی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے صرف اور صرف عمران خان، اور عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور میڈیا اور عدلیہ، وہ عدلیہ جو آئین پہ یقین رکھتی ہے اور جو آزاد عدلیہ کہلاتی ہے، اس پہ ان کی نظر ہے۔ تو بہرحال اب آہستہ آہستہ جی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اسلام آباد کا رخ نہیں کرنا، اب ہم پورے ملک میں احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ تو اس کے لیے آہستہ آہستہ ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ پنجاب میں ریلیاں نکل رہی ہیں اور کراچی میں اور سندھ میں مسلسل ریلیاں نکل رہی ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ میڈیا پہ کنٹرول ہے جعلی رجیم کا، اور انہوں نے پیسے بھی بہت رکھے ہوئے ہیں میڈیا کو خریدنے کے لیے، اشتہارات کی صورت میں اشتہارات کی مد میں 100% اضافہ کر دیا گیا۔ اگر 40 ارب روپے کا بجٹ تھا اشتہار کا، تو اخبارات کا، میڈیا مالکان کا، میڈیا کو ایڈورٹیزمنٹ دینے کا، تو وہ بڑھا کر 80 ارب اور 100 ارب کر دیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پیسہ کس طریقے سے لوٹا جائے گا، اور کوئی عملی طور پہ کوئی کام ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو ٹی وی پہ اشتہار بہت نظر آئیں گے، اخبارات پہ بہت نظر آئیں گے، اور ہر طرف حکمراں خاندان کی، چور خاندان کی تصویریں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو لیکن کراچی میں کل بھی کراچی میں ریلیاں نکلی ہیں، اور سندھ میں ریلیاں نکلی ہیں، پنجاب میں نکلی ہیں، پشاور میں جلسہ ہوا ہے، اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے 22 جون کا، کہ 22 جون کو جو ہوگی جی ملک گیر احتجاج ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو بتا دوں کہ جب تک عوام باہر نہیں نکلے گی اس وقت تک یہ جو جعلی رجیم ہے اس کی کانوں پہ جوں تک نہیں رینگے گی۔ یہ بالکل یہ شیم پروف طبقہ ہے، اور اس کا مطمع نظر، اس کا ٹارگٹ صرف ایک ہے کہ پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریاں بنانا ہے، جانور بنانا ہے، ان کے حقوق غصب کرنے ہیں، اور ان سے ٹیکس لے کر اپنی ذاتوں پہ یہ خرچ کریں گے۔ تو بہرحال یہ پاکستان کے عوام کو اب کال ہے جی، دیکھنا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں نہیں نکلتے، کیونکہ اگر نہیں نکلیں گے تو پھر یقین جانیں کہ آنے والے دن مزید آپ کے لیے سخت ہوں گے۔ اب ایک اور اسی طریقے سے کل جو بڑا ایونٹ ہوا وہ امریکہ میں ہوا، واشنگٹن میں ہوا۔ فیلڈ مارشل کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں جنرل صاحب کے لیے، کیونکہ انہوں نے یہ وزٹ امریکہ کا بڑے ذوق شوق سے کیا تھا، اور یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ لابیسٹ نے یہ سارا ارینج کیا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ آفیشیل وزٹ ہے اور یہ سرکاری درجہ رکھتا ہے۔ لیکن اب جو خبر آئی ہے وہ دا ڈیلی گارجین کی رپورٹ ہے، اور اکنامک ٹائمز نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے، اور دا ڈیلی گارجین کے بھی یہ رپورٹ آئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، ٹرمپ حکومت کی طرف سے، وائٹ ہاؤس نے یہ اس تمام خبروں کی تردید کر دی ہے کہ فیلڈ مارشل کو یو ایس آرمی پریڈ کے لیے انوائٹ کیا گیا ہے، اور کسی بھی انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی انویٹیشن کسی بھی جو ہے وہ غیر ملکی کو نہیں دیا گیا، اور کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا۔ دا وائٹ ہاؤس ہیز کلیریفائڈ دیٹ پاکستان آرمی چیف عاصم منیر واز ناٹ انوائٹیڈ ٹو دا یو ایس آرمی پریڈ in Washington, اور ending speculation and backlash over alleged diplomatic missteps۔ یہ خبر جناب اس وقت وائٹ ہاؤس کے آفیشیل کی طرف سے یہ خبر چل رہی ہے، اور اس کی تردید کر دی گئی ہے کہ آرمی چیف جو ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اکنامک ٹائمز نے بھی یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ انوائٹ نہیں کیا گیا، آفیشیلی کوئی ایسا وزٹ نہیں دیا گیا۔ ہاں البتہ یہ پرائیویٹ وزٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس فیام میں پھر اس کا نتیجہ اور اس کا جو ادروائز مطلب یہی نکلتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جانا تھا، گئے نہیں گئے ابھی تک کوئی بتایا نہیں گیا، لیکن کل واشنگٹن میں جو پاکستان ایمبیسی ہے وہاں پہ بھرپور قسم کا احتجاج ہوا، اور کینیڈا سے، یورپین ممالک سے، اور امریکہ بھر سے، مختلف ریاستوں سے
دور دراز سے اوورسیز پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ انہوں نے شرکت کی اور وہاں پہ تقاریر ہوئیں. اچھا خاصا شو تھا, پاور شو تھا, اور یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کے خلاف, کسی بھی فوج کے سربراہ کے خلاف اس کے اپنے سفارت خانے کے سامنے یہ احتجاج ہوا ہو. اور یہ احتجاج کیوں ہو رہا تھا اور وہاں پہ کیا نعرے لگائے گئے, کیا بینرز تھے, کیا پوسٹرز تھے, وہاں پہ ڈیجیٹل وینز چل رہی تھیں, ٹرکس چل رہے تھے, اور وہاں پہ بھی جنرل صاحب کے جو بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں پاکستان میں, فسطائیت کے خلاف یہ تھا احتجاج تھا, اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف تھا, غیر جمہوری, غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں کے خلاف تھا, اور الیکشن چوری کے خلاف تھا, اور 9 مئی کے آڑ میں جو ظلم و ستم کیا گیا اس کے خلاف تھا. اور پھر جنرل عاصم منیر صاحب سے کھلے عام یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں, اور ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو بھی اس کی صحت سے بھی انکار کیا گیا. اور وہاں پہ جو بینرز دیکھے گئے, پوسٹرز دیکھے گئے, وہاں پہ لکھا ہوا تھا اس پہ جنرل صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا تھا. اور واضح طور پر دوسرا یہ کہ جتنے بھی اس دوران معصوم جانوں کا قتل ہوا, اور ریاستی اور حکومتی اداروں کی طرف سے, فورسز کی طرف سے, اور خاص طور پہ پولیٹیکل ورکرز کا, سیاسی کارکنان کا, ضلع شاہ کا, شہید ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا, اس کے بارے میں آواز اٹھائی گئی. اور سجاد برقی صاحب نے تقریر کی, ڈاکٹر شہباز گل نے تقریر کی, اور دیگر وہ جو مقامی لیڈر تھے, مقامی قیادت تھی پی ٹی آئی کی, انہوں نے تقریریں کی, اور ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ پاکستان سے فسطائیت کا خاتمہ کیا جائے اور پاکستان میں آئین کو بحال کیا جائے, جمہوریت کو بحال کیا جائے. یہ مطالبات تھے. لیکن جو افسوسناک بات ہے کہ یہ انہوں نے بھی, بلکہ جو تقاریر کی پی ٹی آئی کے لیڈرز نے, انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے, اور وہ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستانی عوام کی زندگیاں اجیرن کر دی گئی ہیں, اور عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو, لیڈرز کو, رہنماؤں کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے. بشرا بی بی کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر آیا, اعجاز چوہدری صاحب کا ذکر آیا, محمود رشید صاحب کا ذکر آیا, عمر شفاز کا, ڈاکٹر یاسمین راشد کا, سب کا ذکر کیا گیا. اور خاص طور پہ ڈاکٹر شہباز گل کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے شہید ارشد شریف کا تفصیل سے ذکر کیا اور بتایا کہ ان کو کیسے قتل کیا گیا, اور ابھی تک ان کی والدہ کو, ان کی فیملی کو انصاف نہیں ملا. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, افسوسناک ہیں. تو اس پہ صرف ایک ہی کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ہدایت آئے اور یہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے. دوسری جانب سوشل میڈیا پہ کینیڈا سے آئی ہوئی 2 بہنیں جو ہیں, ان کا بہت زیادہ ان کی گفتگو وائرل ہوئی ہے, اور وہ بھی اسی کینیڈا سے آئی تھیں, امریکہ میں خاص طور پہ, اور وہ بھی پاکستان میں جو فسطائی نظام اس وقت مسلط ہے اس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا تھا. عمران خان صاحب کی تصاویر جو ہیں وہ انہوں نے اٹھائی ہوئی تھیں, اور انہوں نے اس موقع پہ گفتگو بھی کی. دوسری جانب سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا حکومت نے مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا کیس اب آنا ہے, اور اگلے ہفتے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا, کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب بھی حج کر کے واپس لوٹ چکے ہیں. اب وہ حاجی یحییٰ آفریدی ہیں, جبکہ آئینی بینچ کے سربراہ, جو کہ حقیقت میں غیر آئینی بینچ ہے, اس کے سربراہ جسٹس امین الدین بھی اب حاجی جسٹس امین الدین ہیں, اور وہ بھی واپس لوٹ چکے ہیں. تو لہٰذا یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے سپریم کورٹ میں اب جو ہے پیٹیشن دائر کر دی ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے یہ درخواست دائر کی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ نظر ثانی کیس میں صوبائی حکومت, اسپیکر صوبائی اسمبلی لازمی فریق ہے, اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ نظر ثانی درخواست گزاروں نے جان بوجھ کر فریق نہیں بنایا. عدالتی فیصلے سے صوبائی حکومت کے بنیادی حقوق اور مفادات وابستہ ہیں. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق بنایا جائے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے, یہ صورتحال ہے جناب. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ.